اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللقمان۔ سورۃ اللقمان مکی ہے۔ اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ حکمت والی کتاب قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے دین سے بہکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ تکبر کرتے ہوئے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں، گویا ان کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ بس آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کر ہلنے لگے، اور اس طرح ہر طرح کے جانور پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی جس کے ذریعے سے ہم نے زمین پر ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب دکھاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے خود ساختہ معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اب اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ ہر چیز سے بے نیاز، ہر قسم کی خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو ان کے والدین کے متعلق نصیحت کی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور 2 سال کے دوران اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اسے انسانوں کو حکم دیا کہ میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی یاد رکھو، سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک کسی ایسے کو بنائے جس کی معبود ہونے کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ اس شخص کی راہ اختیار کرنا جس نے اپنی توجہ میری طرف پھیر لی ہے، پھر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ بس اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے ضرور نکال لائے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھنا، نیک کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے رکتے رہنا، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز دھیمی ہلکی رکھنا، بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو کام میں لگا دیا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر دلیل اور بغیر کسی روشنی فراہم کرنے والی کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور جب ان جھگڑنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ ان کی ہی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہو؟ اور جو شخص فرما برداری کرتے ہوئے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، بلا شبہ ایسے شخص نے مضبوط سہارا تھام لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کر دیں، آخرکار انہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو وہ کرتے رہیں، بے شک اللہ سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑی مدت مزید کرنے کا موقع دیں گے، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا ہے، یہ ضرور جواب دیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہر ایک سے بے نیاز، ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اور زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، پھر اس کے بعد مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں، تب بھی اللہ کے کلمات لکھنے سے ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ تمہیں پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ بے شک اللہ بہت ہی بلند مرتبے والا، سب سے بڑا ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے ہو کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جب کوئی موج انہیں لوگوں کو سمندر میں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے چند لوگ ہی سیدھے راہ پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری آیت کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو عہد توڑنے والے اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور اس دن کی پریشانی سے بھی ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اولاد اپنے باپ کے کسی کام آئے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کوئی دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس زمین میں موت آئے گی۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔